حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا کی اور آپ نے غسل فرمایا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس موقع پر گھروں میں، معاشرے کے اندر، خصوصاً ہندوستان کے اندر اس 13 تیجی کو جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے اور گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس روایتیں ملتی ہیں کہ صفر المظفر کا مہینہ تھا اور 13 تاریخ تھی صفر المظفر کی، اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام شدت سے بیمار تھے، بہت زیادہ عجیب تھے اور شدت سے بیمار تھے۔ اس کے برعکس عورتوں نے یہ مسئلہ بدشگونی کا شرعی حکم کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بدشگونی لینا حرام ہے، اور اسی طرح نیک فعل یا اچھے شگون لینا مستحب ہے۔ یعنی جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو ابھی عرض کی ہیں، ان سب میں سے ایک بات بھی آپ لے لیں گے تو ایسا سوچنا یا ایسا کرنا حرام ہے۔ شرعی حکم اس کا یہ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو منحوس قرار دینے میں اس کی سخت دل آزاری ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی دلہن ہمارے یہاں شادی ہو کر آ جائے اور اس کے آنے کے بعد خاندان میں موت ہو جائے تو اس آنے والی دلہن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دل آزاری کرنا بہت بری بات ہے، اور اس پر تہمت اور گناہ بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان کی برائی بیان کرے اور جو اس میں نہیں پائی جاتی، برائی بیان کرے اور جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اللہ عز و جل اس وقت تک دوزخیوں کی کیچڑ اور پیپ اور منہ پہ رکھے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ آئے۔ السلام نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ المعتبر اوسط کی حدیث ہے، فرمایا جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی تو اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا اور آپ کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ ارشاد فرمایا بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی بھی لعنت دنیا اور آخرت میں۔ ارشاد فرمایا ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کسی مومن مسلمان کے بارے میں وہ بات کہیں گے تو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس سے اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ٹھکانہ ارشاد فرمایا